اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، سیرت پوڈ کاسٹ کا سلسلہ جاری ہے جس میں ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے حوالے سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اجاز بھائی، ہمیں کچھ سوال موصول ہوئے تھے ویورز کی جانب سے، اس میں پہلا سوال یہ تھا کہ ہم نے اسی قسط میں یہ بات کہی تھی سیشن میں کہ عیسوی کیلنڈر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے، تو وہ ویور یہ پوچھ رہے تھے کہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ اے ڈی سے مراد ہے آفٹر ڈیتھ، یہ سارا کیا معاملہ ہے؟ ضرور جی، اصل میں آپ نے ایک سوال پوچھا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور عیسوی کیلنڈر کے متعلق۔ 18ویں صدی میں 1700 میں اے ڈی کو سی ای سے ریپلیس کر دیا گیا اور بی سی کو بی سی ای سے ریپلیس کر دیا گیا۔ پہلی تو یہ ایک انفارمیشن ہے۔ ہمارا یہ خیال کہ اے ڈی سے مراد آفٹر ڈیتھ ہے، غلط ہے۔ یہ انڈو پاک میں کہاں سے آیا مجھے نہیں، تحقیق میں پتہ نہیں چل سکا کہ یہ اے ڈی کو ہم نے آفٹر ڈیتھ کیوں کہنا شروع کر دیا۔ یہ لیٹن ورڈ ہے اے ڈی، اینو ڈومینی، اور اس کا مطلب ہے ایئر آف دا لارڈ، اور کچھ اس کا معنی کہتے ہیں ایئر آف آر لارڈ، ہمارے خدا کا سال یا خدا کا سال۔ یہ قطعاً عیسیٰ علیہ السلام کی رفع آسمانی جسے ہم کہتے ہیں، آسمانوں پہ اٹھایا جانا، اللہ کریم میں بتاتا ہے قرآن کریم میں کہ جب وہ صلیب پہ چڑھانا چاہ رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اللہ نے عیسیٰ کو اٹھا لیا آسمانوں پر اور ریپلیس کر دیا ان کی شبیہ سے۔ میرے بزرگ بتایا کرتے تھے کہ جو شخص اس گھر میں، اس کیمپ میں، اس غار میں، اس ٹینٹ میں، جس میں بھی رہتے تھے، پکڑنے گیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کریم نے عیسیٰ کو تو آسمانوں پہ اٹھا لیا اور جو اندر پکڑنے گیا تھا اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی۔ ٹھیک، تو شبیہ تو اللہ کہہ رہا ہے نا، اب وہ شبیہ کیسے بنی تھی، دیٹ از another ڈبیٹ اور ڈسکشن۔ میرے بزرگ جو کہا کرتے تھے وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام، یہ کیلنڈر شروع کب ہوا؟ یہ کیلنڈر 525 عیسوی میں شروع ہوا۔ ٹھیک، 525 عیسوی میں ایک عیسائی راہب نے ریورس کیلکولیشن کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی ایئر آف برتھ کیلکولیٹ کیا، مختلف شواہد لے کے، مختلف گواہیاں لے کے، پتہ کر کے، جو لوگ موجود تھے، جو ہسٹری، واقعات جیسے ہسٹری ہمیشہ ریکارڈ ہوتی ہے ویسے یہ بھی ریکارڈ کیا گیا۔ تو 525 عیسوی میں یہ سال شروع ہوا اور شروع عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے کیا گیا۔ اے ڈی یا آفٹر ڈیتھ، اینا ڈومینی تو ٹھیک ہے، آفٹر ڈیتھ کوئی وجود نہیں رکھتا جو ہم نے خود سے کسی نے بنا لیا سمجھانے کے لیے یا ادروائز۔ تو اب آ جائیں، میں نے بات کی 1700 یا 18ویں صدی میں اس سے اے ڈی کو ریپلیس کر دیا گیا سی ای سے اور بی سی کو ریپلیس کر دیا گیا بی سی ای۔ جب لکھا جاتا ہے نا سال انگلش میں، تو اے ڈی پہلے لکھا جاتا ہے اور سال بعد میں۔ اگر میں لکھوں گا اے ڈی 2023 تو یہ آج کے سال کی بات ہوگی، اور اگر میں نے بی سی لکھنا ہے بیفور کرائسٹ، جسے اردو میں ہم قبل مسیح کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، تو انگلش میں بی سی نمبر کے بعد آتا ہے۔ 200 بی سی لکھا جائے گا، بی سی 200 نہیں، یعنی جب اے ڈی لکھتے ہیں تو سال سے پہلے لکھتے ہیں، اور جب بی سی لکھتے ہیں تو سال کے بعد لکھا جاتا ہے۔ یہ ایک نام ہے۔ بی سی کو بی سی ای سے بیفور کامن ایرا اور اے ڈی کو سی ای سے کامن ایرا ریپلیس کر دیا گیا۔ یہ دو چیزیں آ گئی۔ تیسری چیز یہ ہوئی کہ 1582 میں 4 اکتوبر کو 10 دن ایڈ کر دیے گئے اس کیلنڈر میں، اور 4 اکتوبر کے بعد اگلا دن 5 اکتوبر کے بجائے 15 اکتوبر شمار کیا گیا۔ 10 دن اس کیلنڈر کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ایڈ کیے گئے۔ وہ جو لیپ ایئر نہیں آتا 4 سال بعد، کیلکولیشن یہ ہے کہ جو عیسوی سال ہے
وہ اصل میں 365 دن اور 6 گھنٹے کا ہوتا ہے. اب 6 گھنٹے کہیں کاؤنٹ نہیں ہوتے. جب 4 سال ہو جائیں گے تو 6 گھنٹے 24 گھنٹے ہو جائیں گے 4 سالوں میں. 6 6 6 6 24. تو ایک دن ایڈ کر دیا جاتا ہے جسے ہم لیپ ایئر کہتے ہیں. فیبرری 29. باقی سالوں میں یہ 28 دن کا فروری ہوتا ہے اور لیپ ایئر میں 29 دن کا ہوتا ہے. اور یہ کس سال میں ایڈ کیا جاتا ہے؟ ہر وہ ایئر جو 4 سے ڈیوائڈ کرنے پہ ریمائنڈر 0 رہ جائے. نہیں، اگر آپ ایگزامپل لیں 2020، 4 پہ ڈیوائڈ کریں گے 0 بچے گا تو وہ لیپ ایئر ہوگا. 2024 ایک دفعہ پھر 0 ریمائنڈر ہوگا تو وہ لیپ ایئر ہوگا. ایک جولین کیلنڈر بھی ہے جو اسی طرح چلتا ہے جنوری فروری پہ ہی. اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اس میں صرف ان جو 400 پہ ڈیوائڈ کر کے ایئر آئے گا. لیٹ سے 800 ہے تو 400 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو 2 آئے گا، 1 2 3 نہیں آئے گا، ایڈیشنل نہیں آئے گا، پورا ڈیوائڈ ہوگا. صرف اس سال میں لیپ ایئر ایڈ کیا جاتا. سو پہلے تو ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے عیسوی کیلنڈر کیا ہے. اے ڈی اینا ڈومینی ہے، بی سی بفور کرائسٹ ہے، سی ای کامن ایرا اور بی سی ای بفور کامن ایرا. اب یہاں پہ شاید آپ کے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہو کہ 525 سال بعد یہ کیلکولیشن شروع ہوئی، ہجری سال کب امپلیمنٹ ہوا؟ عمر فاروق، عمر بن خطاب کے دور میں جب آپ خلیفہ تھے تو ایک ڈاکومنٹ آپ کے سامنے آیا کہ میں ایک شخص دوسرے کو لکھ کے دے رہا ہے کہ میں یہ رقم تمہیں شعبان میں دوں گا. تو عمر فاروق نے، عمر بن خطاب نے سوال ریز کیا کہ یہ کون سا شعبان، اس سال کا، اگلے سال کا یا پچھلے سال کا؟ اب وہاں پہ تو کچھ نہیں لکھا ہوا تھا. تو انہوں نے یہ ایشو ریز کیا کہ ہمیں اپنا ایک کیلنڈر ڈیولپ کرنا چاہیے، ہمارا ایک کیلنڈر ہونا چاہیے. انہوں نے اپنی مجلس عاملہ بلایا، ان سے ڈسکشن شروع کی. مختلف آتے رہی، رائے آتی رہی. کوئی کہتا تھا رومی کیلنڈر اڈاپٹ کر لیں، کسی نے کہا ہم عیسوی کیلنڈر اڈاپٹ کر لیں، کسی نے کہا ایرانی کیلنڈر اڈاپٹ کر لیں، کسی نے کسی اور کیلنڈر کا رائے دی. عمر بن خطاب کا خیال یہ تھا کہ نہیں، ہمارا اپنا انڈیپینڈنٹ کیلنڈر ہونا چاہیے، ہمیں کسی کا کیلنڈر نہیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ہم چاند کی بیس پہ لونر کیلنڈر چلائیں گے، کیونکہ عرب میں چلتا بھی یہی تھا، لونر کیلنڈر ہی چلتا تھا. اب دوسرا مسئلہ یہ آیا کہ یہ کیلنڈر شروع کب کیا جائے. عرب میں رواج کیا تھا؟ عرب میں رواج تھا کسی بھی بڑے واقعے یا کسی بڑی شخصیت کے نام سے حوالے سے کاؤنٹ شمار ہوتا تھا. کیلنڈر نہیں تھا، کاؤنٹ تھا. رسول اللہ کے آباء و اجداد میں کعب ایک بڑی شخصیت گزرے. کعب کی ڈیتھ سے شمار شروع ہو گیا کعب کے نام سے. 1 کعب، 2 کعب، 500 کعب، 400 کعب. کعب کا مطلب 500 کعب کا مطلب ہے کعب کی ڈیتھ کو 500 سال گزر چکے ہیں اور ہر سال اس میں ایڈ ہوتا رہتا تھا. ٹھیک. اب ہم ایک شمار ہم سیرت میں اور اسلام میں بھی دیکھتے ہیں، نبوی شمار. وہ نبوی کیلنڈر نہیں ہے، وہ شمار ہے صرف. جب کہتے ہیں 5 نبوی کی بات ہے، 4 نبوی کی بات ہے، 3 نبوی کی بات ہے، وہ اعلان نبوت سے شمار شروع ہوتا ہے اور جتنے سال گزر جاتے ہیں اس کو نبوی سالوں میں شمار کیا جاتا ہے. ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں یہ کیلنڈر نہیں ہے، صرف شمار کا طریقہ ہے. جب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 55 دن پہلے ابرہہ حملہ کرنے آیا کعبہ پہ، تو اس کے بعد سے فیل سے شمار ہونا شروع ہو گیا. رسول اللہ نے اعلان نبوت 40 فیل میں کیا. ٹھیک. اب فیل چل رہا تھا. 6 ہجری میں سورہ توبہ یا سورہ برا، ایک ہی سورہ کے مختلف نام ہے، نازل ہوئی. تو اس سال کو سن برا کہہ کر اس سے شمار شروع ہو گیا. اس کے بعد کے واقعات کو برا 1، برا 2، برا 3 یا 3 برا 4 برا سے کیلکولیشن شروع کر دی. یہ چلتا رہا. مختلف موقعوں پہ مختلف شمار چلتا رہا. عمر بن خطاب کے دور میں یہ فیصلہ کیا گیا. تو دوسرا ایشو یہ آیا کہ یہ کیلنڈر شروع کب کیا جائے. ایک سجیشن آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سال ولادت سے اسے شروع کر لیا جائے. کسی نے کہا کہ حضور کی وصال سے، ڈیتھ سے یہ شروع کر لیا جائے.
کسی نے کہا مکہ فتح ہونے سے شروع کر لیا جائے. علی ابن ابی طالب نے مشورہ دیا کہ یہ سے ہجرت سے شروع کرنا چاہیے جی. اور اس کی ایک انیشیشن قرآن کریم میں بھی ملتی ہے کہ قباء، مسجد قباء کے متعلق اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جو پہلے دن سے ہی مومنوں نے، اللہ سے ڈرنے والوں نے تعمیر کی ہے. تو ایک کنیکشن یہ بھی بنتا ہے. تو ہجرت چونکہ اٹ واز ٹوٹلی اے نیو فیس آف اسلام. اس کے بعد اسلام کو جو ریز ملا، اسلام کو جو عزت قدر، اس کا پھیلنا، سسٹمز امپلیمنٹیشن، ریاست بنی، زکوٰۃ. یعنی شاید یہ آپ کے لیے انفارمیشن نہیں ہو، رمضان روزے ہجرت کے بعد شروع ہوئی، زکوٰۃ ہجرت کے بعد شروع ہوئی، عید الفطر ہجرت کے بعد شروع ہوئی. سو ہجرت گیو اے نیو فیس اینڈ ڈائمینشن ٹو دس ریلیجن وی کال اسلام. تو یہ بات بڑی پسند آئی عمر بن خطاب کو، تو ہجری کیلنڈر اڈاپٹ کر لیا گیا. بٹ اگین ریورس کیلکولیشن ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کتنے سال ہو گئے ہیں اب تک. تو یکم ہجری وہی کہا گیا جو رسول اللہ ہجرت کر کے آئے تھے. عرب میں کیلنڈر محرم سے شروع ہوتا تھا، ذی الحج پہ ختم ہوتا تھا، پری اسلام بھی. تو کیلنڈر کو نہیں چھڑا گیا، محرم سے ہی چلا. اور ہجرت کا پہلا دن 12 ربیع الاول یکم ہجری جسے ہم کہیں گے اب کاؤنٹ کیا گیا. سو ہجری کیلنڈر بھی 25-30 سال بعد ڈیولپ ہوا، آیا، امپلیمنٹ ہوا. تو اگر وہ 525 سال بعد اسٹارٹ ہوا تو کوئی عجیب بات نہیں. آپ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے آفیسز میں آفیشیل تو چل ہی نہیں رہا ہجری کے حوالے سے. صرف ہم نے جو اسلامک تہوار ہیں اس پر ہی ہماری نظر جاتی ہے کہ لیکن آفیسز میں تو سارا یہی چل رہا ہے. جو اگر آپ عرب میں جائیں، سعودی عربیہ جائیں، آپ یو اے جائیں، کویت جائیں، قطر جائیں، وہ سب جگہ اسلامک کیلنڈر ہے. یہ ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن آف دا اسٹیٹ ہے. میری اسٹیٹ پاکستان نے ڈیسیژن لیا کہ ہم گریگورین کیلنڈر، جسے ہم عیسوی کیلنڈر کہتے ہیں، اس پہ چلیں گے. نہیں، اب چونکہ رمضان کا حکم جنوری میں روزے رکھنا نہیں ہے، مارچ میں روزے رکھنا نہیں ہے، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا ہے. اچھا، اس میں بھی آپ دیکھیں قدرت کی مہربانی یا یونیفارمٹی دیکھیں. 354 یا 355 دنوں کا ہوتا ہے اسلامی سال، قمری سال، ہجری سال. ٹھیک، بائی ورچو آف دس 10 دن پیچھے آتے ہیں ہر مہینہ. اگلے سال میں جب رمضان آئے گا تو عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 10 دن پیچھے آئے گا. اگر اس سال 30 مارچ کو شروع ہوئے تھے روزے تو اگلے سال 20, 21, 19 مارچ کو شروع ہوں گے. 2025 میں یہ 8, 9, 10 کو شروع ہوں گے. 2026 میں یکم مارچ کو شروع ہوں گے. سو بائی ورچو آف 35 ایئرس یہ سائیکل پورا کمپلیٹ کر لیتے ہیں. عیسوی سال کے پورے سال کے بعد دوبارہ اسی مہینے میں رمضان آتا ہے، تمام معاملات آتے ہیں. سو یہ اس طرح کیا ہوا، ورنہ کیا ہوتا اگر جون میں روزے آتے تو جہاں گرمی ہے وہ ہمیشہ گرمی کے روزے ہوتے ہیں. آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ میں سردی ہوتی ہے، نیوزی لینڈ میں سردی ہوتی ہے، فجی میں سردی ہوتی ہے، ان کے روزے سردی میں رہتے ہیں. تو جب 2 کیلنڈر ڈفرینٹ ہو گئے تو ایئر اراؤنڈ چلتے رہے. سو آج ہم اپنی بات یہی ختم کرتے ہیں. میں بہت مشکور ہوں اپنے اس ویور کا جنہوں نے ہم سے یہ سوال پوچھا، اور اس میں ہمیں بھی سمجھنے کی موقع ملتا ہے، ہمارے سننے دیکھنے والوں کو بھی. ہم سے جڑے رہیے. اللہ کریم ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرنے کی توفیق دیے رکھے، اور ہم ان کے کردار، ان کے احکام پر عمل کرنے کے قابل ہوں. جزاک اللہ.